چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، سیما بقیت اللہ الاعظم، ارواحنا لہ الفدا، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، معزز، مکرم، محترم، معظم، محتشم علماء کرام، طلاب ذوی احترام، حوزہ علمیہ المہدی امریکہ اور حوزہ علمیہ جامعۃ الامام المہدی لاہور پاکستان کے زیر اہتمام بحث خارج اصول جاری و ساری ہے، اور آج درس نمبر 17 آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مکاتب کا ذکر کیا تھا، جن میں سے پہلا مکتب معانی حروف کے بارے میں یہ تھا کہ لا معانی لہا یا لا معنی لہا، حروف کا کوئی معنی نہیں۔ دوسرا تھا کہ حروف اور اسماء کے معانی ایک ہے۔ تیسرا قول، تمام الحروف ایجادیت و انشائیہ لا حکائیہ۔ چوتھا قول جو محاضرات سے ہے یا اجود کے حاشیہ سے، وہ یہ ہے کہ وہی نائینی رحمت اللہ علیہ والا قول، المرجع النائینی کا قول المرجع الخوئی نے نقل کیا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ نائینی یہ کہتے تھے کہ ایجادیہ، انشائیہ اور آغا خوئی نے کہا کہ مطلق ایجاد و انشاء نہیں، بلکہ لتضییق یہ جو چوتھا قول ہے، یہ ان الحروف وضعت لتضییق المعانی الاسمیت بحسب الحصص والحالات، جیسے اسماء کے حصے ہوتے ہیں۔ مدرسہ کا حصہ ہے کہ حال میں، مدرس میں، چھوٹی سی مسجد میں، کلاس روم میں، خوابگاہ میں۔ زید فی المدرسہ، زید کہاں پر ہے؟ زید کے حصے نہیں ہوتے، زید کے حالات ہوتے ہیں۔ زید فی المسجد، زید فی المکتب، زید فی الدار، زید فی السوق، زید فی البلد، زید فی القریہ وغیرہ۔ گویا حروف معانی اسمیہ کی وسعت کو محدود کرتے۔ زید وسیع معنی رکھتا ہے، فی المسجد یا فی المدرسہ آ گیا تو محدود ہو گیا، تضییق ہو گئی۔ مسجد کا عنوان وسیع ہے، زید مسجد میں ہے کہاں؟ اوپر والے پورشن میں، نیچے والے میں، بیسمنٹ میں وغیرہ۔
تو یہ فی مرحلۃ الاثبات والدلالت، یہ تضییق معنی اسمیہ کے لیے آتے ہیں۔ تو گویا یہ تضییق ہے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ بعض تو انشائیہ ہیں، بعض حروف جنبہ تضییق رکھتے ہیں، جیسے من، علی، الی، فی۔ اما جو قسم دوم ہے انشائیہ، لیتا، لعل، یا، حل، ان میں تضییق کیا ہوگی؟ گویا یہ تمام اقسام اربعہ حروف کے اس میں نہیں آ رہے۔ ایک قسم ایسی بھی ہے جس میں نہ تضییق ہے نہ انشاء ہے، مثال واو استینافیہ، واو عاطفہ، ان میں تو کوئی تضییق نہیں۔ زید فی المسجد میں ہے، سرت من البصرۃ الی الکوفہ میں ہے، زید علی السطح میں ہے، مگر یا رجلا خذ بیدی میں کیا ہے؟ حل انت علی العہد الذی، اس میں کیا ہے؟ لیتنی مت قبل ھذا، اس میں کیا ہے؟ لعل زیدن یعرف، اس میں تو ترجیح ہے، تمنی ہے، استفہام ہے، رفع جہل ہے۔ تو اس میں تو پھر کوئی شامل تضییق کو یہ تعریف بھی، یہ مکتب بھی شامل نہ ہوا۔ قسم رابع ہے جو زید کل اسد، یعنی زید مثل الاسد، اس کو بھی شامل نہ ہوا۔ تو مرحوم محقق نائینی کا موقف و مکتب یہ تھا کہ یہ مطلق ایجاد و انشاء کے لیے ہیں۔ آغا خوئی نے فرمایا للایجاد لا للحکایت۔ مبنانا ممکن ہے یہ کہا جائے کہ بعض ان میں سے تضییق نسب خارجیہ کے لیے آتے، جیسے فی المسجد سے زید کو قید کر دیا، تضییق کر دیا، مقید کر دیا، یا فی الدار یا فی المسجد میں زید کو کر دیا۔ یہ نسب کے لیے ہے، نہ معانی کے لیے۔ بعض اوقات یوں بھی کہا جاتا ہے اکرم، اکرم الضیفہ فی بیتک، جب مہمان تیرے گھر میں ہو تو احترام کر۔ یہ فی بیتک نے تضییق کر دی اکرام کی، کہ اگر وہ بازار میں پھر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں، پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، تکرار کر رہا ہوں، جو مفاہیم ہیں تین قسم کے ہیں: فی نفسہ ہی، لنفسہ ہی، کل جوہر، جو کل بھی بتایا تھا کہ جوہر اور عرض میں فرق ہوتا ہے۔ جوہر بذات ہوتا ہے، عرض لا فی الموضوع ہوتا ہے۔ مثلا زید جوہر ہے، سواد و بیاض، لون الحمرا او اصفر، یہ عرض ہے۔
زید قائم بذات ہے، اما بیاض قائم بزید ہے۔ یہاں پر مستقل وجود خارجی عرض نہیں رکھتا جو کہ جوہر رکھتا ہے، یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسرے مفہوم کی قسم یہ ہوئی کہ فی نفس ہی مستقل ہے مگر لغیر ہی ہے، جیسے یہی مثال ابھی عرض کی، یا فعل مثلا۔ تیسری فی غیر ہی لغیر ہی، جیسے معنی ظرفیت فی من الا الا وغیرہ۔ اب جو حکیم واضع ہے اسے چاہیے کہ تینوں کے لیے حرف کے لیے، یعنی آخری کو حرف کہہ لیں، دوسرے کو فعل، پہلے کو اسم، اسماء وضع کرے۔ اس نے اسماء وضع کی، پہلے کا نام جو فی نفس ہی لے نفس ہی ہے، لے نفس ہی فی نفس ہی، کل جوہر اسم، فی نفس ہی لے غیر ہی ہے فعل، فی غیر ہی لے غیر ہی ہے حرف۔ تو دائماً حروف کے معنی غیر مستقل ہیں، ذہناً بھی اور خارجاً بھی۔ اور کچھ ایسے حروف ہیں نہ ایجاد نہ انشاء نہ ذیق، بلکہ ان کے معنی دوسرے ہیں۔ پانچواں مکتب یہ تھا جو بعض از محققین نے فرمایا کہ معانی حرفیہ غیر مستقلہ فی الوجود الخارجی والذہنی، نہ خارج میں موجود ہیں مستقلاً فی من وغیرہ، اور نہ ذہن میں، نہ وہ کلی عقلی نہ جزئی اضافی۔ اس میں ایک اعتراض ہے، اس میں بھی تمام حروف شامل نہیں، کیونکہ 4 قسمیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ الاجتماع فی النقیضین محال، کہ اجتماع نقیضین میں محال ہے، یہاں آپ کیا کریں گے؟ کبھی ما فوق الامکان، کبھی ما دون الامکان، پہلا واجب الوجود والا اور دوسرا محال عقلی والا۔ اللہ زمین میں ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ خدا عوارض نہیں رکھتا، حالانکہ صفات تو ہیں خدا کی۔ مقولات 9 میں سے پہلے بھی بتا چکے ہیں، کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں اجتماع ضدین والی بات میں یا دوسرے خدا کے بارے میں فی الارض الہ فی السماء الہ، اس میں کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واضح ہو سکتا ہے کافر ہو، اس کو کیا غرض پڑی کہ اللہ کی صفات عین ذات پہ بحث کرے۔ آہستہ آہستہ وہی الفاظ جو اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے صفات کے طور پر استعمال ہونے لگ گئے۔ اس پر بھی ایک اعتراض یہ ہوا کہ تمام اقسام اربع حروف کو یہ 5واں مکتب بھی، 5واں موقف بھی
شامل نہیں. چار میں سے بمشکل ایک کو ہے، وہ فی اور من والی میں. جہاں لیت لالی کا مفہوم ہے وہ تو خارج میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں آج کی بحث میں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پانچوں مکاتب کوئی نہ کوئی سقم رکھتے ہیں، اگر کہیں لا معنی لہا کہ کوئی معنی نہیں ہے، تو تبادر تو من اور الا سے، الا اور فی سے، ظرفیت و استعلاء و ابتدا و انتہا کا ہوتا ہے، تبادر تو ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ یہ علامت کی طرح ہیں تو زبر زیر پیش سے، ضمہ فتحہ کسرہ سے، رفع و نصب و جر سے کوئی معنی متبادر نہیں ہوتا، مگر لیتا لعل سے معنی تو ہوتے ہیں تو متبادر. اور اگر یہ کہیں کہ یہ مرادف ہیں تو یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ الابتدا یا الانتہا یا الاستعلاء یا الظرفیت من الا الا فی کی جگہ پر نہیں رکھ سکتے، معنی ہی نہیں بنتا. اگر ایجادات کہیں، انشاءات سارے کے سارے، تو حکایت کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اور پھر چاروں اقسام کو شامل نہیں. اور اگر تضییق کہیں، تقیید کہیں، مشروط کر رہے ہیں، مثلا قید کر رہے ہیں، باؤنڈ کر رہے ہیں، لمیٹڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. اس لیے کہ محال عقلی میں جو محال ہے یا جو واجب الوجود کے فلسفے ہیں ان میں فٹ نہیں آئے گا، اور چار اقسام میں سے پھر فٹ نہیں آئے گا. اور اگر یہ مانے کہ جو فرمایا بزرگان نے کہ معنی حرفیہ غیر و مستقلہ نہیں ہے، مستقلہ ہیں فی الوجود والخارج، وجود خارجی و ذہنی میں، تو اس پر بھی اعتراض ہے کہ چہارگانہ اقسام کو شامل نہیں ہے. پانچواں بیان اگرچہ بہتر لگتا ہے مگر جامع نہیں تمام حروف کو. اب ایک اور مکتب، قول، موقف نکالنا چاہیے جو اسقام سے پاک، یعنی اس میں لا معنی لہا بھی نہ ہو، مرادف بھی نہ ہو، ایجادی انشائی بھی فقط نہ ہو، تضییق بھی نہ ہو، اور غیر استقلال بھی مطلقاً نہ ہو ذہن و خارج میں. تو اس کے لیے یوں کرنا پڑے گا، پانچوں مکاتب میں سے کچھ لے لیں، کچھ چھوڑ دیں، یہ بنے گا مبنائے تحقیق. اسقام سے پاک تعریف یہ قرار پائے گی. نلخص من المکاتب الخمسة والمواقف الخمسة والاقوال الخمسة کہ نحن
ما نتقبله أحد أحد المکاتب الخمسہ، ہم کسی مکتب کو بھی آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر سکتے۔ ہر مکتب میں کوئی نہ کوئی سوقم، کمزوری موجود ہے۔ جب تک ان 4 اقسام حرف کو نہ سمجھا جائے، بعض اقسام حکایہ ہیں، بعض ایجادیہ انشائیہ ہیں، بعض تضییق کے لیے ہیں، بعض ذہناً یا خارجاً غیر مستقل ہیں۔ اگر خارجاً غیر مستقل ہیں تو ذہن میں ضرور ان کا وجود موجود ہے۔ تو ایک ایسی تعریف بنائی جائے جن میں 5 مکاتب کے اسقام کو مائنس کر دیا جائے۔ حرف آخر آج کے درس کا یہ ہوا کہ ان 5 مکاتب میں، 5 مواقف میں، 5 اقوال میں، 5 مسالک میں، 5 بزرگان کے بتائے ہوئے طرق میں، استدلالات میں، تعریفات میں، موقف بیان کرنے میں، مسلک کے بیان کرنے میں، ہر ایک میں کوئی خوبی ہے تو کوئی سقم ہے۔ اس لیے بعض الاعیان ڈبل رائے بھی رکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں لا معنی، کبھی کہتے ہیں مرادفاً۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ ایسی سخت اور گنجلک بحث ہے کہ بالکل سربستہ اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ انشاءاللہ درس نمبر 18 میں ہم کفایہ کی عبارت کو پڑھ کے اور پھر اس مسئلے کو حل کریں گے، اور ایک اپنی تعریف، اپنا مکتب جو ہم سمجھے ہیں اپنے اساتذہ بزرگوار المرجع الکبیر فاضل قفقاز اور المرجع الکبیر ناصر مکارم شیراز کے پاس جو دروس اصول پڑے ہیں، ان سے جو ہمارا ذہن بنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم درس نمبر 18 میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کریں گے۔ آج تک بحث یہاں رک گئی کہ 5 میں اسقام بھی ہیں، 5 میں کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ اگلا درس صرف اس پر ہوگا، پھر اسقام کو ذکر کریں گے اور خوبیوں کو، اور ایک تعریف انشاءاللہ تشکیل پائے گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دورہ اصول فقہ خارج کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔